Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ جماعت نہم مضمون اردو برج کورس 9th اردو کا برج کورس ہے۔ ڈے 38 38واں دن ہے۔ 38واں دن اطلاقی تحریری صلاحیت، اظہار خیال کی صلاحیت کی نشو و نما۔ آؤ معلوم کریں پیارے بچوں، آج ہمیں 8ویں جماعت کی درسی کتاب بال بھارتی سے سبق نمبر 11 دادی اماں مان جاؤ صفحہ نمبر 50 پہلی بات کے تحت تیار کردہ سرگرمیاں حل کرنا ہے، جس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر موجودہ دور میں تعلیم نسواں کی اہمیت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ پہلی بات، تعلیم کا اصل مقصد انسان کی کردار سازی اور شخصیت سازی ہے۔ بدقسمتی سے اسے روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ پرانے زمانے میں لڑکیوں کو یہ سوچ کر تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا کہ انہیں تو 4 دیواری میں رہ کر صرف گھر سنبھالنا ہے، حالانکہ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے۔ موجودہ زمانے میں تعلیم نسواں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ذیل کے ڈرامے میں اسی خیال پر زور دیا گیا ہے۔ سرگرمی نمبر 1، درج کردہ اقتباس کی روشنی میں خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا، پرانے زمانے میں ڈیش کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اس کا جواب ہے لڑکیوں۔ دوسرا ہے، بدقسمتی سے ڈیش کو روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے تعلیم۔ تیسرا، تعلیم کا اصل مقصد ڈیش اور ڈیش ہے، یعنی کردار سازی اور شخصیت سازی۔ چوتھا ہے، موجودہ زمانے میں ڈیش کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اس کا جواب ہے تعلیم نسواں۔ پانچواں، ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے ڈیش کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے۔ اس کا جواب ہے گھر۔ اطلاقی تحریری سرگرمی، درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 100 سے 120 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ یوم خواتین، سماج کی ترقی میں تعلیم کی اہمیت و افادیت، جشن یوم آزادی۔ آج ہم یوم آزادی پر لکھیں گے۔ یوم آزادی بھارت میں ہر سال 15 اگست کو قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سن 1947 میں اسی تاریخ کو ہندوستان نے ایک طویل جدوجہد کے بعد مملکت متحدہ کے استعمار سے آزادی حاصل کی تھی۔ برطانیہ نے قانون آزادی ہند 1947 کا بل منظور کر کے قانون سازی کا اختیار مجلس دستور ساز کو سونپ دیا تھا۔ یہ آزادی تحریک آزادی ہند کا نتیجہ تھی، جس کے تحت انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت میں پورے ہندوستان میں تحریک عدم تشدد اور سول نافرمانی میں عوام نے حصہ لیا، اور اس جدوجہد میں ہر کس و ناکس نے اپنا تعاون پیش کیا۔ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم ہند کا واقعہ بھی پیش آیا اور برطانوی ہند کو مذہبی بنیادوں پر 2 ڈومینین میں تقسیم کر دیا گیا، بھارت ڈومینین اور پاکستان ڈومینین۔ اس تقسیم کے نتیجے میں دونوں طرف خطرناک مذہبی فسادات ہوئے، جن میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے اور بے گھر ہوئے۔ 15 اگست سن 1947 کو بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دہلی میں واقع لال قلعہ کے لاہوری دروازے پر بھارت کا نیا پرچم لہرایا۔ اسی دن ہر سال بھارت کا وزیر اعظم بھارتی پرچم لہراتا ہے اور ملک کو خطاب کرتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں قومی تعطیل منائی جاتی ہے اور جگہ جگہ پرچم کشائی اور دیگر رسمی تقریبات کے ذریعے جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں موجود بھارت کے باشندے جشن آزادی مناتے ہیں، پریڈ کرتے ہیں اور جن گن من گاتے ہیں۔ نیو یارک شہر اور امریکہ کے دیگر کچھ شہروں میں 15 اگست یوم بھارت کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں علاقائی باشندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اے چمن سرزمین وطن، تجھ پہ قربان ہے دل اور فدا جان و تن۔
کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب، کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب۔ آؤ مشق کریں، ڈرامے سے اپنے پسندیدہ کسی کردار کے متعلق چند جملے لکھیے۔ ڈرامہ دادی اماں مان جاؤ ایک سبق آموز ڈرامہ ہے جس میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دادی اماں میرا پسندیدہ کردار ہے۔ دادی اماں کے زمانے میں تعلیم کا چلن نہ تھا، اس لیے دادی اماں لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف تھی، لیکن اپنی بیٹی مہرو کی باتوں کا دادی اماں پر ایسا اثر ہوا کہ پوتیوں کو تعلیم دلانے پر راضی ہو گئی۔ آؤ تخیلاتی بنے، چیلنج تعلیمی نصفہ پر ایک مضمون لکھیے۔ جہالت کا عرفان علم کہلاتا ہے۔ علم اور تعلیم کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن لڑکیوں کو کون سی تعلیم دی جائے، کس طرح تعلیم دی جائے، اس پر سر سید احمد خان اور اکبر الہ آبادی میں برسوں معرکہ آرائی رہی۔ یہ تو سچ ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی آدھی آبادی کو جاہل رکھ کر، علم سے بے بہرہ رکھ کر ترقی کی دشوار گزار راہوں پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسے اپنی آدھی آبادی یعنی صنف نازک کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہی پڑے گا۔ تعلیم نسواں میں اضافہ کیے بغیر ہم آج کے اس دور مسابقت میں بہت پچھڑ جائیں گے، کیونکہ اگر مرد سماج کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے تو صنف نازک کسی ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز کا گودا ہے جو اعصاب کا مسکن ہے، اور تعلیم ہی سے اسے تندرست رکھا جا سکتا ہے۔ اسے غیر صحت مند رکھ کر کوئی بھی قوم اپنی بہتری اور عروج کا تصور نہیں کر سکتی، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی کی گود میں آنے والی نسل پرورش پاتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اے کہ تیری گود میں پلتی ہے تقدیر امم۔ چونکہ اسی کی گود میں قوم کا مستقبل پروان چڑھتا ہے، اس لیے نہرو نے کہا ہے کہ ایک لڑکی کو تعلیم دینا ایک خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے، لیکن والدین کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی لڑکیاں اسکول یا کالج میں واقعی تعلیم حاصل کر رہی ہے یا مغربی معاشرے کی بھول بھلیوں میں کھوتی جا رہی ہے۔ کہیں بے باکی و بے پردگی ان کے لیے وبال جان تو نہیں بن رہی ہے، یا یہ تعلیم سماج کے لیے مفید بننے کی بجائے مضر تو نہیں ہو رہی ہے۔ ویسے لڑکیوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں لڑکوں سے بہت آگے ہیں۔ آج لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے، حتیٰ کہ پائلٹ تک بن رہی ہے، اور اسکولوں کے نتائج میں خاص طور سے میرٹ لسٹ میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے، یعنی وہ پالا مار رہی ہیں۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سماج لڑکیوں کی تعلیم کے ضمن میں نہ صرف بیدار ہے بلکہ لڑکیاں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے سے بالکل نہیں چوک رہی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔